بولی جاتے ہیں، جو کچھ منہ میں آتا ہے بولی جاتے ہیں۔ یہ بولنا ہمارے لیے سود مند ہے یا نقصان کا سبب ہے؟ یہ ہمارے اعمال میں، اعمال صالحہ میں ترقی کا سبب بن رہا ہے یا ہمارے اعمال کو بیکار، اکارت، ضائع اور برباد کر رہا ہے؟ بولی جاتے ہیں بغیر اس میں سوچ و بچار کے کہ میرے لیے مفید بھی ہے یہ بولنا یا میرے لیے خیر نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محدث گزرے ہیں مولانا میاں صاحب، یہ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے یہ استاد تھے، ان کے اساتذہ میں سے ہیں مولانا محمد شفیع صاحب کے، کراچی والے، دارالعلوم کراچی والے۔ یہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی دنیا کی بات کے لیے دعا کرا رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی کیا بات چھوٹی سی ہوتی تھی، پھر اس کو لمبا کر دیتے تھے، وقت کا ضیاع ہوتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا ایک مجلس میں، فرمایا آج کے بعد بھئی جس نے مجھ سے بات کرنی اور بھی میں بات کرے۔ عالم تھے، علماء کا مجمع اور مجلس ہوتی تھی، اور یہ بات کوئی عجیب بھی نہیں تھی کہ یہ عامی آدمی سے تو نہیں بات ہو رہی تھی، علماء سے، طلباء سے تھی۔ فرمایا آج کے بعد عربی میں گفتگو ہوگی، بھائی پابندی ہے عربی کے علاوہ میں۔ اب جب اگلے دن مجلس لگی تو سارے خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولتا۔ گھنٹہ مجلس رہی، آدھا گھنٹہ رہی، 2 گھنٹے رہی، جتنا وقت مجلس رہی، 1-2 بندے نے گفتگو کی، وہ بھی عربی میں اور جچے تلے جملے، مسئلہ پوچھا یا مشورہ کیا یا کوئی بات کی جچے تلے لفظوں میں۔ اگلا دن ہوا، پھر وہی 1-2 بندے، پھر اگلا دن ہوا، کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، کیا ماجرا ہوا؟ حضرت نے فرمایا بھائی بات تو چھوٹی سی ہوتی تھی، اس کو اتنی لمبا کر جاتے تھے، اتنی فضول بول جاتے تھے، جو بات 10 لفظوں میں یا 1-2 جملوں میں پوری ہو جاتی، ہم اس کو 10 جملوں میں بیان کرتے تھے، تو وقت بھی ضائع ہو جاتا اور بولنے کی وجہ سے بے فائدہ اور فضول گفتگو بھی ہو جاتی تھی۔ تو میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آج کے بعد عربی میں گفتگو۔ تو جب عربی میں گفتگو ہوگی تو جچے تلے الفاظ ہوں گے، ہم عربی لینگویج ہماری نہیں ہے نا، تو پھر محتاط گفتگو اور سوچ سمجھ کے اور اتنی گفتگو کریں گے جتنی ضرورت ہوگی۔ الحمدللہ فرمایا تیسرا دن ہے، دیکھ لیا آپ نے کہ محدود گفتگو ہوتی ہے، بندہ ذکر اللہ کر لیتا ہے، بندہ مراقبہ کر لیتا ہے، فضول گفتگو سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تدبیر اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالی کہ ہماری عمریں اب 50 سال سے اوپر ہو چکی ہیں، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 45 سال کا ہے، کوئی نوجوان بیٹھا ہے 25 سال کا بیٹھا ہے، کیوں فضول گفتگو کرے؟ ہم تو بولی جاتے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے الفاظوں کی باز پرس ہوگی، اور ہمارے الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ہمارے الفاظ محفوظ کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ تکلم کیا پوچھو گی، اور اتنی گفتگو ہم کر جاتے ہیں بے فائدہ، فضول، لا یعنی، بعض دفعہ گناہ کی گفتگو کر جاتے ہیں، تو کیسے پھر ہوگا؟ اللہ کے ہاں جواب دہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ والے نے یہ تدبیر بتائی کہ اگر کوئی آدمی فضول گفتگو سے بچنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں کہ جس سے بندہ کم سے کم گفتگو کرے اور کم سے کم لکھنے کا موقع ملے فرشتوں کو، اور کم سے کم اپنے الفاظوں پر قیامت کے دن جب جواب دہ ہوں تو کم سے کم ہمیں معذرت کرنی پڑے، اور کم سے کم کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو تھوڑے گناہ بے فائدہ جو گفتگو کی ہے اس کا گناہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں وہ تھوڑا ہم جواب دہ ہو سکیں۔ یہ تدبیر اللہ والوں کے دلوں کے اندر آتی ہے۔